اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے اسٹار ٹاپالوجی کے بارے میں پڑھا تھا۔ اس لیکچر میں ہم اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو اس سائڈ پہ ایڈوانٹیجز آف اسٹار نیٹ ورک اور اس سائڈ پہ ڈس ایڈوانٹیجز آف اسٹار نیٹ ورک ہیں۔ پہلے ہم اسٹار ٹاپالوجی کے ایڈوانٹیجز پر بحث کرتے ہیں۔ It is easy to modify and add new computer to the star network without disturbing the rest of the network۔ اس کا جو سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ اس میں ہم موڈیفیکیشن بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ اس میں ہم موڈیفیکیشن کا مطلب ہے اس کے ساتھ ہم دوسرے نوڈز آسانی کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں، ایک دوسرا ہب اس ہب کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم کسی بھی کمپیوٹر کو اور کیبل کو ریموو کرنا چاہے تو آسانی کے ساتھ ہم اس کو ریموو کر سکتے ہیں۔ تو یہ مور اسکیلیبل ہے اور آسانی کے ساتھ ہم اس کے ساتھ مور سسٹم، مور پیسیز، مور نوڈز اٹیچ کر بھی سکتے ہیں، اور اس طرح اس کی سائز میں ہم انکریز کر سکتے ہیں۔ اس طرح اس کی سائز ہم ریڈیوس بھی کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں۔ فار ایگزامپل اس نیٹ ورک میں ہمارے ساتھ یہ ایک ہب ہے اور اس کے ساتھ 5 نوڈز اٹیچ ہیں، یہ C1، PC1، PC2، PC3، PC4 بھی اٹیچ ہے اور PC5 بھی اٹیچ ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس نیٹ ورک کو ایکسٹینڈ کریں، تو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اس نیٹ ورک میں ایک چھٹا سسٹم ایڈ کرنا چاہے تو آسانی کے ساتھ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح اگر ہم یہ نوڈ ایڈ نہیں کرنا چاہتے اور ایک دوسرا ہب اٹیچ کرنا چاہیں تو آسانی کے ساتھ اس کے ساتھ ہم ایک ہب اٹیچ کر سکتے ہیں، ایک کیبل کے تھرو ہم اس کے ساتھ ہب اٹیچ کر سکتے ہیں، اور پھر ہب کے ساتھ ہم مختلف سسٹم کو انٹر کنیکٹ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہ 1 ہے، یہ 2 ہے، یہ PC3 ہے، یہ PC4 اور یہ PC5، ٹھیک ہے۔ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ اس ہب کے ساتھ ایک سسٹم کو اٹیچ کیا جائے اور پھر اس سسٹم کے ساتھ ایک دوسرا ہب اٹیچ کر کے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ پھر دوسرے نوڈز اٹیچ کیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آسانی کے ساتھ ہم نے اس نیٹ ورک کو ایکسٹینڈ کیا۔ اب اگر ہم اس کو ریڈیوس کرنا چاہے تو یہ کیبل اس میں سے ہٹا دے تو یہ نیٹ ورک آٹومیٹیکلی ریڈیوس ہو جائے گا۔ تو اس کی ایکسٹینشن اور ریڈکشن بہت آسانی کے ساتھ ممکن ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلا ایڈوانٹیج۔ دوسرا ایڈوانٹیج کیا ہے؟ دی سینٹر آف اسٹار نیٹ ورک از اے گڈ پلیس ٹو ڈائگنوز نیٹ ورک فالٹس۔ انٹیلیجنٹ ہب از یوز فار دس پرپز۔ اس کا جو سینٹرل لوکیشن ہے اس ہب کا، اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے اگر نیٹ ورک میں کوئی فالٹ آ جائے تو آسانی کے ساتھ اس ڈیوائس کے تھرو ہم اس فالٹ کو ریموو کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اس سسٹم میں کوئی خرابی آ جائے تو یہاں پر ہم انٹیلیجنٹ ہب لگاتے ہیں۔ انٹیلیجنٹ ہب کیا کرتا ہے؟ یہ فالٹ کو ڈیٹیکٹ بھی کرتا ہے اور پھر یہ آئسولیٹ بھی کرتا ہے، ڈیٹیکشن بھی کرتا ہے اور پھر کریکشن بھی کرتا ہے۔ ہمیں پتہ لگاتا ہے کہ یہ اس پلانا کیبل میں مسئلہ ہے یا اس پلانا سسٹم میں خرابی ہے، تو آسانی کے ساتھ اس کیبل کو اور اس کیبل کو ہم اور اس سسٹم کو پھر ہم ریموو کر سکتے ہیں۔ تو فالٹ ٹالرنس کے لحاظ سے یہ پھر بہت اچھا ہی نیٹ ورک ہے۔ یہ ڈیوٹی کون سر انجام دیتے ہیں؟ یہ انٹیلیجنٹ ہب اور دوسرے ہب بھی اس پرپز کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تھرڈ ون، سنگل کمپیوٹر فیلئر ڈونٹ نیسیسری bring down the whole network. The hub can detect network fault and isolate the offending computer or cable۔ تیسرا ایڈوانٹیج اس کی یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر اس کیبل میں کوئی مسئلہ آئے تو اس کیبل اور اس سسٹم میں اگر کوئی مسئلہ آ جائے تو اس کی وجہ سے یہ سارا نیٹ ورک ڈسٹرب نہیں ہوتا۔ اس کیبل کو ریموو کرے، پلگ آؤٹ کرے اور اس سسٹم کو ریموو کرے، آئسولیٹ کرے، تو یہ نیٹ ورک دوسرا نیٹ ورک ہی خود بخود کام کرتا رہے گا۔ اگر آئسولیٹ بھی نہیں کرتے تو پھر صرف یہ نیٹ ورک والا یہ والا حصہ ہے یہ افیکٹ ہو جاتا ہے، یہ افیکٹ ہو جاتا ہے،
افیکٹڈ، یہ متاثر ہو جاتا ہے. باقی نیٹ ورک ویسی کی تیسی ہی رہتی ہے، اپنا کام کرتا ہے. یہ والا حصہ افیکٹ ہو جاتا ہے، افیکٹڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. 4 نمبر، وی کین یوز سیورل کیبلس ٹائپس. اس کا ایک دوسرا فوائد یہ ہے کہ ہم اس میں سیورل ٹائپس آف کیبل استعمال کر سکتے ہیں. یہاں پر یو ٹی پی کیبل استعمال کریں، یہاں پر ایس ٹی پی کیبل استعمال کریں، یہاں پر کوآکس کیبل بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور یہاں پر آپ فائبر آپٹک کیبل بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. اس میں یہ ریسٹرکشن نہیں ہے کہ اس ٹیکنالوجی میں، اس ٹاپالوجی میں ایک ہی ٹائپ کے کیبل استعمال کیا جائے. مختلف کیبل آپ سسٹم کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں. 5th، موسٹ فلیکسیبل اینڈ ایزیسٹ ٹو ڈائگنوز وین دیر از نیٹ ورک فالٹ. اس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ یہ ایک بہت ہی سمپل طریقہ ہے جس میں ہم اس نیٹ ورک میں جو بھی فالٹ آئے، چاہے کیبل میں ہو، چاہے ہب میں ہو، اور چاہے کمپیوٹر میں ہو، آسانی کے ساتھ آئسولیٹ اور ڈائگنوز کر سکتے ہیں. ہائی پرفارمنس نیٹ ورک از نو ڈیٹا کلیکشن اکر. اس کی پرفارمنس بہت زیادہ ہائی ہے ایز کمپیئر ٹو دا ادر نیٹ ورک. فار ایگزامپل بس ٹاپالوجی، تو اس کی اسپیڈ بہت زیادہ ہائی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک سرور کے طور پر کام کرتا ہے جس کی پروسیسنگ اسپیڈ بہت ہائی ہوتی ہے بنسبت اس کلائنٹس کمپیوٹر کے. اب آتے ہیں اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کی طرف. ایف دا سینٹرل ہب فیلز دی ہول نیٹ ورک فیل ٹو آپریٹ. اس کا جو مین ڈس ڈرابیک ہے وہ یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر یہ ہب فیل ہو جائے، یہ کام کرنا چھوڑ لے، تو سارا نیٹ ورک جو ہے یہ آپریٹ نہیں ہوتا، یہ کام پھر نہیں کر. اگر یہ ہب فیل ہو جائے تو اس کے ساتھ جتنی بھی سسٹم ہے اٹیچ ہیں، یہ پھر کام نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل یہ ہمارے ساتھ ایک ہب ہے اور اس کے ساتھ یہ فور سسٹم اٹیچ ہے. اب اگر یہ ہب فیل ہوا کسی بھی وجہ سے، تو یہ سسٹم آپریشن نہیں کر پا، ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کرے گا، کیونکہ یہ سسٹم ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن تھرو دس ڈیوائس کرتا ہے جسے ہب یا سوئچ کہا جاتا ہے. اس کا مین ڈرابیکس یہ ہے. اور سیکنڈ ڈرابیک جو ہے، مین اسٹور نیٹ ورک ریکوائر اے سینٹرل ڈیوائس ٹو ری براڈ کاسٹ دا سگنل. اس کا دوسرا ڈرابیک یہ ہے کہ اگر ہم نیٹ ورک اگر سگنل اٹینویٹ ہوتا ہو، سگنل ویک ہو جاتا ہو، تو یہاں سینٹرل پوائنٹ پر جو ڈیوائس استعمال ہوتا ہے وہ ہم اس طرح ایک ہب اور سوئچ استعمال کریں گے جو سگنل کو ری براڈ کاسٹ کر سکے، سگنل کو ایمپلیفائی کر سکے. تو یہ ایکسٹرا ایکسپینڈیچر ہے. ٹھیک ہے. تھرڈ ون، مور کاسٹلی دین ادر نیٹ ورکس ٹاپالوجی. دوسرے ٹاپالوجی کی نسبت یہ جو ٹاپالوجی ہے اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے، ان ٹرم آف کیبلس اینڈ ان ٹرم آف سوئچ اور ہب اور راؤٹر. سو اٹ از مور ایکسپینسو ایز کمپیئر ٹو ادر ٹائپ آف نیٹورک دیٹ از بس اور رنگ، because it requires more cables. For example, if you want to connect more system, you will require more cabling, okay, and we will need a dedicated expensive server. So it becomes very expensive as compared to the other topology. More network cables and a switch or hub it is required, so it becomes very expensive. So the main advantage, and we have discussed about the main advantages of the and disadvantages of the star network. But as a whole, this network on the basis of performance, it has very high performance, and fault diagnosis can be easily detected and can be corrected. And secondly, it is used for large network. For large network, this topology may be used. And the main disadvantage of this network is if the central device, that is hub or switch, fail, the whole network will be crushed down. I hope you will like this video. Thanks for watching.